عرب میں شاعری کی اہمیت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ عرب شاعری کے بارے میں کہتے ہیں، شاعری عرب لوگوں کی تہذیب کا محافظ خانہ ہے۔ عنوان: بزم کونین پہلے سجائی گئی۔ اللہ کریم نے جب دنیا بسانے کا ارادہ کیا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ کریم نے آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی۔ اللہ کریم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آدم کو علم الاسماء عطا کیا، فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کیا اور کہا، میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، یہ زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور فرشتوں سے سوال کیا، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ جواب نہ دے پائے۔ پھر وہی سوال آدم سے کیا تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتے کہنے لگے، ہمارے رب، تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اللہ کریم نے ابلیس سے کہا، ابلیس، تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تم تکبر کرتے ہو اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہو؟ ابلیس نے موازنہ کرتے ہوئے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ آدم مٹی سے۔ اللہ کریم نے حکم دیا، تم یہاں سے نکل جاؤ، بے شک تم مردود ہو، قیامت کے دن تک میری طرف سے تم پر ملامت ہو۔ شیطان یعنی ابلیس کا نام عربی زبان میں حارس اور سریانی زبان میں عزازیل ہے۔ وہ بہت عبادت گزار تھا اور اس کے 4 پر تھے۔ وہ اپنا مقام اور رتبہ سب سے بلند سمجھتا تھا۔ اسی خیال نے اسے غرور میں مبتلا کر دیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ ہدایت تو اللہ کریم کے فضل سے ملتی ہے۔ ابلیس کے معنی ہے سرکش، فسادی یعنی فساد پھیلانے والا۔ اللہ کریم کا حکم نہ ماننے کی صورت میں دھتکارا گیا۔ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، پھر اس غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے اپنے عمل پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کریم، مجھے اس دن تک مہلت عطا کر جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا، تمہیں روز قیامت تک مہلت دی۔ اس پر ابلیس خوش ہوا اور دعویٰ کیا، کائنات کے مالک، تیری عزت کی قسم، میں سب لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا سوائے ان بندوں کے جو نیک اور صالح ہیں۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، وہ سرکش اور باغی ہو گیا اور دشمنی پر اتر آیا۔ آدم اور اماں حوا جنت میں رہنے لگے۔ انہیں منع کیا گیا کہ وہ ایک خاص درخت کا پھل، مختلف روایات کے مطابق انگور، زیتون، انجیر یا گندم میں سے کوئی ایک پھل نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے غلطی کی اور اس کا پھل کھا لیا۔ آدم اس غلطی پر اپنے رب سے معافی مانگتے رہے اور اللہ کریم کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آدم اور اماں حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا، اولاد عطا کی گئی اور یہ دنیا بسائی گئی۔ آدم کو سری لنکا اور حوا کو جدہ سعودی عرب میں اتارا گیا۔ ایک فرشتہ آدم کو راستہ بتاتے ہوئے جدہ لے کر گیا۔ یوں آدم اور حوا زمین پر آنے کے بعد ملے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم کی اولاد میں سب سے پہلے قابیل پیدا ہوا اور پھر حابیل، اور پھر اللہ کے نبی شیش پیدا ہوئے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور سرکش ہو گیا۔ دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا قابیل تھا اور سب سے پہلے مرنے والا حابیل۔ ہم سب آدم ہی کی اولاد ہیں۔ آدم کو ہدایت کے ساتھ نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کو کہا گیا۔ اس کی فطرت میں اچھائی اور برائی رکھ دی گئی۔ یہ اختیار انسان کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ جس راہ کو اپنانا چاہے اپنائے۔ اچھائی کی صورت میں انعام اور برائی کی صورت میں سزا کا قانون بنایا گیا۔ اس کائنات کے مالک کو علم تھا کہ میرے بندے دونوں راہیں اختیار کریں گے۔ اس کا بھی انتظام کر دیا گیا کہ انہیں سیدھے راستے پر رہنے کا بار بار موقع دیا جائے۔ اللہ کریم چاہتا ہے کہ میرے بندے
शैतान के बहकावे से बच जाएं। अल्लाह करीम इस काम के लिए अपने नबी और रसूल दुनिया में भेजता रहा है। इस सिलसिले में करीबन 1,24,000 नबी और रसूल भेजे गए। ये मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ कौमों में भेजे जाते रहे। उनका ज़माना गुजरने के बाद मज़ीद नबी और रसूल आते रहे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तमाम नबी और रसूल किसी ख़ास ज़माने और कौम की तरफ भेजे गए। अल्लाह ताला का फरमान है, कोई कौम ऐसी नहीं जिसमें नबी या रसूल ना भेजा गया हो। दुनिया बसाने से पहले तमाम अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया गया और उनसे वादा लिया गया, अगर तुम्हारी मौजूदगी में दुनिया में कोई दूसरा रसूल आए जो उस पैगाम की तायीद करता हो जो तुम अपने रब की तरफ से लेकर आए हो, तो उसकी मदद करना और उस पर ईमान लाना। इस आयत को आयते मीसाक कहते हैं। रसूलुल्लाह के दुनिया में आने से पहले तक हर नबी और रसूल अपनी कौम से भी ये वादा लेता रहा। यही जिम्मेदारी उन नबियों और रसूलों पर ईमान लाने वालों की थी। आखिरी रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दीन भी मुकम्मल हो गया और नबियों रसूलों की आमद का सिलसिला भी। तमाम रसूलों ने अल्लाह करीम का पैगाम इंसानों तक पहुंचाया, उन्हें नेकी की नसीहत की और बुराई से बचने का हुक्म दिया। इस काम की खातिर नबियों ने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की, यहाँ तक कि उनमें से बाज़ को कत्ल भी कर दिया गया। अल्लाह करीम ने अपने आखिरी इल्हामी पैगाम कुरान मजीद को तब्दीली से बचाने का बंदोबस्त यूं किया कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले ली। साथ ही साथ रसूलुल्लाह की जिंदगी के तमाम पहलुओं, आमाल, बातों, अहकाम, आदतों, मामलों और तरीकों को भी महफूज रखने का इंतजाम किया। अभी कहानी जारी है, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। और हम देख रहे हैं कि तुम्हें हम पर कोई फजलो कमाल हासिल नहीं, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। इसके बाद नूह की कौम उनसे कहती थी कि हम उनके साथ बैठें जिन्हें हम देखना भी पसंद नहीं करते। हम बड़ी बड़ी हैसियत और मकाम के लोग हैं, हम तुम पर ईमान क्यों लाएं?